السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی ٹوڈیز سیشن. آج کے اس خوبصورت انٹرویو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرا نام ہے فرح ڈیجیٹل لٹریسی والی، اور ہمارے اس سیشن میں چونکہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا انٹرویو کا سیشن ہوتا ہے. آج اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بہت ہی باصلاحیت محنتی نوجوان شخصیت جن کا نام ہے مومنہ سردار، اور ریحان اسکول میں انہیں مومنہ ٹیکنالوجی والے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. مومنہ کا تعلق جہلم پنجاب پاکستان سے ہے. وہ گزشتہ 1.5 سال سے ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کے ساتھ منسلک ہے اور اس وقت کو فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں. آج ہم ان کے ریحان اسکول کے سفر کو فیسیلیٹیٹر کے تجربے، اے آئی اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی، مشاغل اور پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. تو مومنہ السلام علیکم. ہمارے اس انٹرویو میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے انٹرویو میں. جی بہت شکریہ. تو آج ہم آپ سے آپ کی دلچسپیوں کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں گپ شپ بھی لگاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلکہ آپ اپنے بارے میں دیکھنے والوں کو بتائیے، اپنی ایجوکیشن اور کہاں سے ہے، یہ سب کچھ. جی اوکے. سو میرا نام بیسکلی مومنہ سردار ہے، لیکن ریحان اسکول میں موسٹلی لوگ مجھے مومنہ ٹیکنالوجی والے کے نام سے جانتے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے میں ریحان اسکول کے ساتھ ہوں اور میرا تعلق جہلم پنجاب سے ہے. اور میں نے اپنا میٹرک کمپلیٹ کرنے کے بعد ریحان اسکول کو جوائن کر لیا تھا. اسٹارٹنگ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کیا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اب میں ٹیچر ٹریننگ میں آ گئی ہوں اور میں بہت ساری فاؤنڈیشن کی بیچز کو لیڈ کر چکی ہوں. ٹیفٹا سینئر بیچ ہوتا ہے ہمارا ایک ریحان اسکول میں، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکل کالج ہوتا ہے، تو اس کے جو وہاں کے ٹیچرز ہوتے ہیں سینئرز، تو ان کے ساتھ ہمارا ایک بیچ ہوتا ہے ٹیفٹا کا، تو اس کو بھی میں لیڈ کر چکی ہوں. اور ابھی بھی نیکسٹ کلاسز میں لیڈ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں اپنے ٹاسک کر رہی ہوں ریحان اسکول کے ہیں جو. ویری انٹرسٹنگ، ماشاء اللہ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ریحان اسکول میں جو مومنہ ٹیکنالوجی والے کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ نام آپ کو کیسے ملا؟ آپ کا خود کا ہے یا انسٹیٹیوٹ کی طرف سے دیا گیا؟ اوکے. سو انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ میں سے کہ میں نے اسٹوڈنٹ بھی جوائن کیا تھا، تو اسٹارٹ میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نام کس طرح آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بالکل نیو چیز تھی، آن لائن کبھی کلاس وغیرہ لی نہیں تھی. تو مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ نے نا اپنے نام کے ساتھ کوئی والی ایڈ کرنا ہے. تو اسٹارٹ میں مجھے سمجھ نہیں تھا آ رہا. پھر انہوں نے مجھے ایک لسٹ شیئر کی تھی، تو اس لسٹ کے اوپر کافی زیادہ نیمز لکھے ہوئے تھے. تو اس میں مجھے ٹیکنالوجی والا اچھا لگا، کیونکہ آگے نیکسٹ کیونکہ سب کچھ ٹیکنالوجی اے آئی کے ریلیٹڈ ہے. تو پھر مجھے لگا کہ مجھے انٹرسٹ بھی تھا اے آئی میں، ٹیکنالوجی میں، تو پھر میں نے کہا کہ مجھے ٹیکنالوجی اپنے ساتھ کے نام کے ساتھ لگانا ہے. تو پھر تب سے میرے نام کے ساتھ ٹیکنالوجی ہے. ویری انٹرسٹنگ، مطلب آپ کا انٹرسٹ ٹیکنالوجی میں ہے تو آپ نے اس کے حساب سے کرا. بہت اچھی بات. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ 1.5 سال سے ریحان اسکول کے ساتھ ہے، آپ کا یہ 1.5 سال کا عرصہ کیسا رہا؟ ٹھیک ہے. یہ 1.5 سال کا عرصہ بہت اچھا گزر گیا، اور آئی تھنک بہت جلدی گزر گیا. جو اچھا وقت ہوتا ہے جلدی گزر جاتا ہے، زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے. کیونکہ اسٹارٹنگ میں جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرا کافی نا زیادہ انٹرسٹ تھا پوسٹنگ کریٹ کرنے میں اینڈ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں. تو جب میں نے ریحان اسکول کو جوائن کیا تو ایک تو اس کے ٹاسک مجھے ڈفرینٹ لگے اور ایزی لگے کافی زیادہ. تو وہ پھر اچھا گزر گیا. اسٹارٹنگ میں اسٹوڈنٹ وائز بھی اچھا تھا، اینڈ اب ایز اگر میں لیڈ کر رہی ہوں، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں، تو یہ ایکسپیرینس بھی اچھا ہے. اور ویسے دونوں ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ایکسپیرینس ہیں، لیکن الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اچھا، ابھی مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایز اے کو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرتے ہوئے آپ کو جو سب سے زیادہ اچھا کام لگتا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، مجھے سب سے اچھا کام یہ لگتا ہے کہ جب کوئی کوسچن کرتا ہے میرے سے اور میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ یہ چیز یا یہ ٹاسک آپ نے اس طرح کرنا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر کے. مجھے اچھا لگتا ہے ریحان اسکول میں، اور وہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے دوسروں کو گائیڈ کرنا. اگر کوئی بھی گروپ ہے یا کچھ بھی ہے، کیونکہ ہم ملٹیپل گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی کسی سے کوسچن کر رہا ہے تو اگر مجھے اس کا آنسر پتا ہے تو میں پہلے ان کو گائیڈ کر دوں گی کہ مے بی ان کو ابھی ضرورت ہو اس چیز کی. تو وہ چیز مجھے کافی اچھی لگتی ہے، دوسروں کو سکھا کے ان کی مدد کر کے.
ماشاء اللہ، ویسے یہ بھی ایک قسم کی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ کسی کو کوئی چیز، آپ کو کچھ آتا ہے اور کوئی آپ سے پوچھے اور اس کو سمجھاتے ہیں، خوشی کے جی ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ جو ہے مطمئن بھی ہوتا ہے بندہ، اور نیکیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ فاؤنڈیشن لیول اور ٹریننگ بیچ بھی لیڈ کیا ہے آپ نے، جب آپ کو یہ ذمہ داری ملی تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ اچھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا اسٹارٹ میں نا۔ اچھا، اس ریحان اسکول ہے نا، تو یہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پہلے میں اسٹوڈنٹ تھی نا، تو اسٹارٹ میں آپ کی انٹرنشپ اسٹارٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ لیڈ فیسیلیٹیٹر میم کیسر ہیں، تو انہیں کے ساتھ نا میری انٹرنشپ اسٹارٹ ہوئی۔ تو وہ انٹرنشپ ڈفرینٹ تھی تھوڑی، اور پھر جب مجھے کو فیسیلیٹیٹر کی کلاس ملی نا، مجھے ایک ساتھ نا 2 کلاسز مل گئی تھی، ایک مجھے ٹیپٹا کی مل گئی تھی اور ایک مجھے فاؤنڈیشن کی مل گئی تھی۔ تو وہ اسٹارٹ میں تو پہلے 1 ویک تو آبزرونگ میں گزر گیا کہ ہوتا سب کچھ کیسے ہے، کیونکہ ایک دم اسٹوڈنٹ سے جب آپ لیڈ پہ آتے ہیں نا، تو وہ چیز بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کام سے کہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے بہت سارے ٹاسک کے بارے میں نہیں تھا پتہ، تو میں فیسیلیٹیٹر سے پوچھتی تھی، تو وہ جب میں خود لیڈ پہ آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ اسٹارٹ میں آپ کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے جب آپ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا یا آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا اور کافی اچھا ایکسپیرینس گیا۔ ٹیپٹا والوں کے ساتھ بھی اچھا ایکسپیرینس گیا، کیونکہ وہ اڈلٹ تھے اور ساتھ ہی میری فاؤنڈیشن بیچ 7 کی کلاس تھی، تو کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے تو ان کے ساتھ بھی ایکسپیرینس اچھا گیا۔ لیکن مجھے یہ کو لیڈ جوائن کر کے بہت مزہ آیا، کیونکہ ڈفرینٹ چیزیں سکھانے کا موقع ملا، ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا، اور کافی اچھا میرا ایکسپیرینس گیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ بیک اینڈ میں ہم نے کس طرح کام کرنا ہوتا ہے، کس طرح کلاسز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کو کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں آپ کے گھر میں، اینڈ اگر انسٹیٹیوٹ کی بات کی جائے تو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، لیکن آپ جب خود لیڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو خود مینیج کرنا پڑتا ہے سارا، تو وہ سیکھنا پڑا کہ کس طرح کے میم کیسے بھی تھی، کیونکہ اسٹارٹ سے میرے ساتھ اینڈ ابھی بھی وہی ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ کس طرح مینیج کرتی ہیں، اور پھر جانا، اور پھر اچھا لگا۔ اب تو خیر کافی زیادہ ایزی ہو گیا، کیونکہ کافی میں یوز ٹو ہو گئی ہوں کر کے، لیکن اسٹارٹ میں تھوڑا مشکل تھا، لیکن اب الحمدللہ اچھا لگتا ہے، ایزی لگتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ مزید جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو سیکھیں اینڈ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ سیکھتے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو جب ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ کی عمر 18 سال ہے، آپ نے کتنی ایجوکیشن حاصل کی، کس کلاس مطلب کتنی ڈگری لینے کے بعد آپ نے پھر یہ جوائن کیا؟ ٹھیک ہے، میں نے نا اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا تھا، اینڈ میٹرک کمپلیٹ کرنے کے بعد نا پھر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میٹرک کے بعد کافی زیادہ آپ کے پاس ٹائم بریک ہوتا ہے کہ کالج جوائن کرنے تک، تو اس ٹائم تک نا مجھے ریحان اسکول کے بارے میں ویسے نہیں تھا پتہ، میرے فادر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ریحان اسکول ہے، کیونکہ میرا بردر ہے نا چھوٹا، تو اس کے او لیولس کے ایگزام تھے تو ہم اسلام آباد گئے تھے، تو ویسے ہی میرے فادر نے ڈسکس کیے کہ یہ ریحان اسکول ہے، تو ہم ادھر آئے ہوئے ہیں، تو 12 کا وہ نزدیک ہے، تو ہم فزیکلی وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ فزیکلی بات کرنا اور ہوتا ہے، آن لائن اور ہوتا ہے، تو ہم نے پھر ریحان اسکول کے وہی مس اسما شاہین کے پاس ہم نے وزٹ کیا، تو انہوں نے پھر ہمیں گائیڈ کیا۔ اسٹارٹ میں مجھے بالکل نہیں تھا پتہ کہ ریحان اسکول کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا پتہ، میرے فادر کو کافی نالج تھی لیکن مجھے نہیں تھی نالج۔ پھر ہم ادھر گئے، مس اسما نے کیریکولم بتایا کہ آپ نے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں، ٹاسک کرنے ہوتے ہیں، ادھر سے سن کے آگے پھر بھی نہیں پتہ چلا۔ پھر میم نے بتایا کہ ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، اب تو کلاسز کا ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے، تب جو کلاسز ہوتی تھی نا لیول 1 کی، وہ 4 گھنٹے کی کلاسز ہوتی تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ کبھی آن لائن کلاس لی نہیں تھی، تو وہ میں گھر میں، کیونکہ کلاسز لائیو ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ میں پورا دن لائیو کلاس بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی کہ یہ کلاس میں کیا کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے، تاکہ میں جب جوائن کروں تو مجھے کچھ پتہ ہو کہ اچھا یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ اور پھر میں نے وہ وہاں سے سیکھا، کلاسز دی، دیکھا کہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ کون سے ٹاسک ہوتے ہیں۔ پھر جب میں نے بیچ کو جوائن کیا تو میں اپنے بیچ میں لیٹ تھی سب سے، لیکن الحمدللہ میرا جو فاؤنڈیشن کے بھی جو بیچ چلے ہیں ان میں سے بیچ 1 کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے اپنے سب کلاس میٹ سے پہلے اپنا بیچ کمپلیٹ کر لیا تھا، کیونکہ پھر ٹاسک کرنے آ گئے تھے، اور پھر جب کرنے آئے تو کیونکہ انٹرسٹ پہ ڈیولپ ہوا کہ ہاں یہ نیو چیز ہے، کیونکہ اسکول میں ہم وہی چیزیں کرتے جا رہے تھے، وہی کاپیز فل کرنا، وہ سیم چیز تھی، تو یہ ڈفرینٹ تھا، میرا پھر کافی انٹرسٹ اس میں آیا، اور پھر میں نے جلدی سے اپنا یہ کمپلیٹ کر لیا فاؤنڈیشن لیول۔ اور پھر جب، اسی لیے میں نے اسٹارٹ میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہی جوائن کیا تھا، میرا کوئی اس طرح نہیں تھا کہ میں نے ٹیچنگ کی طرف آنا ہے یا میں نے کچھ اس طرح کرنا ہے،
لیکن پھر میری فاؤنڈیشن میں پروگریس اچھی تھی. پھر میں نیکسٹ لیول 1 میں موو ہوئی تو پھر کہ مس مریم ذوالفقار ہیں، سر جے پرکاش ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کی پروگریس اچھی ہے تو آپ ٹیچر ٹریننگ میں کنورٹ ہو جائیں. تو پھر میں نے نیکسٹ ٹیچر ٹریننگ میں پھر میں کنورٹ ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح. آپ ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ آپ فاؤنڈیشن لیول بھی دے رہی، جس میں آپ نے بتایا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو جو ٹویٹا والا ہے اس میں بڑے ایج کے لوگ ہوتے ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کتنی ایج گروپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا یہ کورس چل رہا ہے؟ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا تو یہ فاؤنڈیشن کا، جی، جو فاؤنڈیشن کا ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے 8 ایئر سے 16 ایئر کا. تو جب میں نے جوائن کیا تھا نا تو تب میں 16 کی ابھی نہیں ہوئی تھی آئی تھنک، یا ہوگی تھی، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے. تب میں 16 میں ہی چل رہی تھی، تو تب انہوں نے مجھے ایڈ کر لیا تھا اس میں، کیونکہ وہ بیچ چل رہا تھا اسی طرح، تو وہ ایڈ کر لیا. 6 سے 16 تک ہوتا ہے. اینڈ جو اڈلٹ والا ہے کہ ٹیچر ٹریننگ ہے تو یہ 18 سے ابو اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو ٹویٹا کا کورس ہے اس میں کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ جو فاؤنڈیشن لیول یا ٹیچر ٹریننگ ہے سیم اسی طرح سے، یا اس میں کچھ اور چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ اچھا، جو ٹیپٹا کا کورس ہوتا ہے نا، ٹیپٹا کی کلاسز جو ہوتی ہیں نا، ٹیپٹا کا کورس ہوتا ہے 2 منتھس کا کورس. جس طرح کہ آپ کا بھی ٹیچر ٹریننگ لیول 1 کا کورس ہے، آئی تھنک آپ کا بھی 2 منتھ کا کورس ہے. جو ٹیپٹا کی کلاسز ہوتی ہیں وہ ہماری 2 آورس کی ہوتی ہیں اسٹارٹ میں. ٹیپٹا کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیپٹا کے آفیسر ہوتے ہیں، ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں، جو کہ ہمیں بھی اسسٹ کرتا ہے تھوڑا، کیونکہ ان کے بارے میں اور ہمیں ان کو ہمارے بارے میں اسسٹ کرتا ہے. اسٹارٹ میں کلاسز اس طرح ہوتے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو ٹاسک گائیڈ کرتے ہیں، جیسا کہ ٹیچر ٹریننگ لیول 1 میں، اسی طرح ہم انہیں کو بھی ٹاسک گائیڈ کرتے ہیں. ان کے بیسکلی ٹیپٹا کی جو ہوتی ہیں نا اوپر سے اتھارٹی، ان کی طرف سے ان کا آرڈر آتا ہے کہ انہوں نے ریحان اسکول کے ساتھ کولیب کر کے تو یہ انہوں نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. 2 منتھ کا کورس ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، وہ جسٹ لیول 2 نہیں کرتے، لیول 1 نہیں کرتے ہیں. ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے جو اپنے ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جو اگر پھر کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لیول 2، وہ پھر لیول 2 کرتے ہیں، ورنہ موسٹلی لیول 1 نہیں کرتے. اور ان میں سے سیم آپ کی طرح والے ٹاسک ہوتے ہیں. جو ٹیچر ٹریننگ لیول 1 میں ٹاسک ہے نا، وہ بیسکلی لیول 1 نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیپٹا کی ایک کلاس اور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سیپریٹلی کلاسز لی جاتی ہیں ٹیپٹا والوں کی. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ابھی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ٹیچر ٹریننگ جو کورس ہے اس کا تو یہ فائدہ ہے کہ آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر جوائن کر سکتے ہیں ریحان اسکول کو. تو جو ڈیپٹا والوں کے کورس ہے اس کے بعد کیا اسکوپ ہے، اس کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ٹیپٹا والے جو ہوتے ہیں نا وہ آفیسر ہوتے ہیں آلریڈی، وہ گورنمنٹ کے نا ٹیچرز ہوتے ہیں جن کے پاس گریڈز ہوتے ہیں، جیسا کہ 14 گریڈ کے ٹیچر ہو گئے یا 16 گریڈ کے. جیسا کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کر لیں نا آپ، جیسا کہ گرلس کا گورنمنٹ اسکول ہوتا ہے تو ادھر ٹیچرز ہوتی ہیں. جیسا جو بوائے کا ٹیپٹا جو اسکول ہوتا ہے نا وہ بوائز کا ہوتا ہے، اس میں لڑکیاں نہیں ہوتی، اس میں لڑکے ہوتے ہیں. ان کو بیسکلی سکھایا جاتا ہے الیکٹریسٹی کے بارے میں، پلمبرنگ کے بارے میں، اس طرح کے نا کورسز ہوتے ہیں، وہ سر وہ کورس کراتے ہیں. اور ٹیپٹا والی کلاس میں لڑکیاں نہیں ہوتی. اس ٹیپٹا کی طرف سے جتنے آفیسرز ہوتے ہیں نا، جتنے وہ میل ہوتے ہیں سارے، تو وہ ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے لیول 1. اگر ان کا دل کرے کہ انہوں نے آگے ریحان اسکول کے ساتھ جانا ہے، آگے انہوں نے یہاں پہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو، کچھ آتے بھی ہیں سر آفیسر، تو ان کو پھر ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو لیول 2 بھی کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. اینڈ جب ان کے پاس دونوں سرٹیفکیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ادھر فیسلیٹیٹنگ کی طرح کام کر سکتے ہیں ادھر ریحان اسکول میں. اوکے، مطلب ان کو فزیکل اسکلس سکھائی جاتی ہیں ڈیجیٹل اسکلس کے ساتھ؟ نہیں نہیں، ان کو یہی اسکلس سکھائی جاتی ہیں. ویسے وہ فزیکل اسکلس وہ دوسروں آگے اپنے جو اسکول میں سکھاتے ہیں نا، وہ فزیکل اسکلس سکھاتے ہیں. ریحان اسکول میں ان کے بالکل ڈٹو آپ کے والے ٹاسک ہیں، سیم ایز اٹ از. اوکے، صحیح. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی مجھے ایک اور چیز بتائی کہ ماشاء اللہ اتنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہیں آپ، چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے ایج کے بھی ہیں. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا ہو، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو؟ ہاں، ابھی اس کہ میری کلاس ہے نا، ابھی میں بیچ 10 کو لیڈ کر رہی ہوں، وہ بھی فاؤنڈیشن کا بیچ ہے. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے موہت، ان کی ایج ہوگی 9 to 10. وہ اپنے بیچ سے سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے ماشاء اللہ کلیور ہیں زیادہ. ابھی بیچ میں بڑے اسٹوڈنٹ بھی ہیں 17 ایج کے، 16 ایج کے، لیکن ان کے ٹاسک سب سے زیادہ کمپلیٹ ہیں، وہ سب سے زیادہ شارپ ہیں. تو وہ مجھے کافی زیادہ انسپائرنگ لگا، کیونکہ ابھی تک وہ میرے پاس سب سے چھوٹے اسٹوڈنٹ وہی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا کام کر رہے ہیں. اور آف کورس جب چھوٹوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا جلدی گرو کر رہے ہیں تو آپ کو مزید اچھا لگتا ہے. تو وہ ان کے ساتھ میرا بھی ایکسپیرینس کافی اچھا جا رہا ہے.
صحیح۔ ویسے آج کل کی جو نسل آ رہی ہے نا، بچے آ رہے ہیں مطلب یہ جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں وہ بہت شارپ مائنڈیڈ ہیں ماشاء اللہ، بہت جلدی چیزیں سیکھ رہے ہیں بڑوں صحیح کی بات ہے. نسبت. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ جو آپ کا اے آئی ٹیکنالوجی میں جو دلچسپی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، یا جو کوئی اے آئی سے ریلیٹڈ آپ کے ٹاسک ہیں جس کو کرنے میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے یا بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کرتے ہوئے؟ اچھا، مجھے جو سب سے زیادہ اے آئی سے ہم چیز متاثر کرتی ہے نا، اچھی لگتی ہے، جب میں ربورٹس کو دیکھتی ہوں تو وہ مجھے چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کل بہت سارے ربورٹس آ گئے ہیں ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں یا اس طرح، تو وہ مجھے چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں مزید لرن کروں اینڈ میں اپنا ایک رپورٹ بناؤں کہ جو جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا وہ سارے وہ کام کر سکے. تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے اے آئی میں، اور یہ میں سیکھنا چاہتی ہوں آگے. اور ریحان اسکول میں اے آئی کے ریلیٹڈ جو ٹاسک ہیں تو مجھے اسٹوری پوسٹ بنانا کافی اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کی کچھ سیکنڈ میں وہ پوسٹ ریڈی کر دیتا ہے. کنورزیشن کرنا کافی اچھا لگتا ہے. اور اب تو آئی تھنک چیٹ جی پی ٹی کو سارا پتہ ہے، کیونکہ کب سے ایسا کہ 1.5 سال ہو گیا، تو اسٹارٹنگ میں چیٹ جی پی ٹی کو نہیں تھا پتہ اتنا میرے بارے میں. لیکن اب تو میں اس کو سمپل میسج کرتی ہوں نا کہ مجھے اس طرح میسج کرنا ہے، تو وہ بالکل ایز اٹ از اسی طرح میسج مجھے بنا کے دے دیتا ہے. تو وہ میں کافی زیادہ انسپائر ہوتی ہوں کہ اس کو بھی کافی زیادہ پتہ چل گیا. اینڈ میم کیسر بھی یہی بولتی ہیں کہ جتنا آپ ٹائم دیں گی نا چیٹ جی پی ٹی کو، وہ اتنا آپ کو زیادہ سمجھے گی. اور مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے، کیونکہ ابھی وہ مجھے بہت زیادہ اس کو پتہ چل گیا کہ ابھی میں سمپل سا بھی بولوں گی کہ یہ مجھے میسج کرنا ہے، تو وہ پراپرلی اکارڈنگلی لکھ کے دے گی، کوئی مسٹیک نہیں کرے گی. تو یہ چیز بھی مجھے اچھی لگتی ہے کافی زیادہ. بالکل. یہ جو اے آئی چیٹ بوٹس یا اس طرح سے جو چیزیں ہیں نا، ان پہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، تو وہ پھر اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو رپلائی کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. شروع میں جب میں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا، میں کہتی کچھ تھی، جواب کچھ اور آتا تھا. پھر میں تنگ ہوتی تھی، پھر میں اس کو کلیئرلی پھر بتاتی تھی کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں، ایسے کرنی ہے، تو پھر وہ صحیح کر کے دیتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا وہی آپ والی بات ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو وہ پھر اس کے اکارڈنگ ہمارے جو ہے وہ آنسر کر دیتا ہے. صحیح. چلیے اب آپ مجھے اپنے بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی انسپریشن ہے وہ کون ہے اور کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آئی تھنک سب سے پہلے میرے پیرنٹس انسپریشن ہے، کیونکہ آپ گھر سے سیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو وہی، کیونکہ اگر میں اپنے ابو کی بات کروں نا، تو میرے ابو کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا کسی کے بارے میں بھی، وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے. تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ ابو میرے ہیں نا جو وہ کسی کے بارے میں سے نیگیٹو تھنک نہیں کرتے. تو وہ چیز مجھے کافی اٹریکٹ کرتی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میرے اندر بھی وہی چیز ہو، کہ میں بھی اس طرح نہیں کرتی اتنا زیادہ، لیکن کبھی کبھی آپ کے مائنڈ میں آ ہی جاتا ہے کسی کے بارے میں، کیونکہ انسان ہے. تو وہ چیز مجھے اپنے فادر کی کافی زیادہ انسپائر کرتی ہے. اور پھر ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں، اس طرح کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں لکھا ہوا تھا کہ قائد اعظم، تو وہ مجھے کافی زیادہ انسپائر کرتی ہے چیز، کہ دوسروں کے بارے میں مدد کرنا. اور وہ چیز کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم نے ایک بہت بڑی چیز کی ہے جو کہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی میری انسپائر ہیں. اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آئی تھنک سب کی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں تو بتانے کی آئی تھنک ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرا نیکسٹ کوشچن یہی تھا کہ آپ کو قائد اعظم کی کون سی بات اچھی لگی، کیا چیز ان کی متاثر کی؟ واقعی میں وہ ہمارے لیے محسن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئی واقعی میں. تھنک مجھے ان کی یہ چیز اچھی لگی کہ وہ رحم دل بہت ہیں، کیونکہ کوئی انسان کسی کے لیے سوچتا ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں نا، تو ہر انسان کو بس اپنی پڑی ہے کہ بس میں ہی میں ہوں. تو وہ اگر آپ بالکل یہ چیز سوچ کے ان کے بارے میں تھنک کریں نا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کے لیے سوچا، تو وہ پھر آپ کو بہت انسپائر کرتی ہے کہ ہم بھی سوچ سکتے ہیں، ہم بھی دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کریں گے نا، تو آپ کے لیے آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ بالکل جو چیز لوگ سیکھ لیں تو سب کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. بالکل ایسے وہ کہا جاتا ہے نا، کر بھلا جو ہو بھلا. جب آپ دوسروں کی ٹھیک بھلائی ہے. سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کریں گے. ایسا ہی ہے. جی. بالکل. اچھا اب ذرا تھوڑا سا ہٹ کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ٹریولنگ یا فوٹوگرافی یا پھر ڈرائنگ یا کچھ پینٹنگ اور کیا شوق ہے آپ کا؟ کچھ اس بارے میں مجھے بتائیے. اچھا، میری ہابی میں یہ ہے کہ مجھے ٹریولنگ کرنا کافی اچھا لگتا ہے، چیزوں نیو چیز کا ایکسپلور کرنا.
کیونکہ اچھا لگتا ہے، اور وہاں پہ جا کے مجھے لگتا ہے کہ کلک کرنا اپنے موبائل میں یا کیمرہ میں اس چیز کو ریکارڈ کر لینا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کافی اچھی میموری بن جاتی ہے. جیسا کہ ابھی جیسا کہ اسنیپ چیٹ کے بارے میں بات کروں ادھر، تو اگر ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں تو اگر ہم اسنیپ چیٹ پہ یوز کرتے ہیں تو اگر ہم اسنیپ ریکارڈ کرتے ہیں کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ میموری کے ساتھ ڈیٹ وائز وہ آپ کو ریکیپ کرتا ہے کہ فلاں ٹائم آپ نے یہ کام کیا تھا. تو آئی تھنک وہ کافی مجھے اچھا لگتا ہے ریکارڈ کرنا چیزوں کو اور ایکسپلور کرنا، تو اس میں میرا کافی زیادہ انٹرسٹ ہے. اور میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو میرا مست یہ ہوتا ہے کہ میں ریکارڈ کر سکوں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریکارڈ کرنا ہے، ہم نیچر کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، یا ہم جہاں پہ گئے ہوں یا اس کی جو حسوس چیز ہے یا حسوس جگہ ہے ہم اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی میموری کریٹ ہو جاتی ہے تو وہ مجھے کرنا کافی اچھا لگتا ہے. نائس. اس کا مطلب کیا ہے؟ لائک ٹو کیپچر میموریز اینڈ پرزرو دیم جی. فار فیوچر. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ سعودی عرب، ترکی اور یو اے ای جانا چاہتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ان ملکوں کا سفر کیوں کرنا چاہتی ہیں، کیا ریزن ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو سعودیہ کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ حج اینڈ عمرہ پرفارم کرنا چاہتی ہوں، اور وہاں پہ کافی اچھی اچھی مقدس مقامات ہیں، تو وہ میں وہاں دیکھنا چاہتی ہوں، ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں، اور وہی چیز کی اپنی میموری کریٹ کرنا چاہتی ہوں. نیکسٹ دبئی کی اگر بات کی جائے تو مجھے اسکائی ڈائیونگ کرنا اچھا لگتا ہے. مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں دوسروں کو، لیکن مجھے یہ ہے کہ میں نے ٹرائی کرنی ہے لائف میں ایک دفعہ. اور میں نے دبئی میں کافی میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہیں، کیونکہ جس کا آپ کو انٹرسٹ ہو اس کے بارے میں آپ ایکسپلور کرتے ہیں، تو وہ میں نے دیکھا ہوا ہے، اور جب میں دیکھتی ہوں تو پھر مجھے مزید اچھا زیادہ دل کرتا ہے. اور آئی تھنک دبئی نے ترقی بھی بہت کی ہوئی ہے ڈفرینٹ چیزوں میں، ڈفرینٹ بلڈنگز وغیرہ میں، تو وہ مجھے دیکھنا اچھا لگتا ہے، ایکسپلور کرنا. اینڈ دین ترکی مجھے لگتا ہے نیچر وائز بہت اچھا ہے، تو اس لیے میں نے ترکی جانا چاہتی ہوں. بلو مارکس ہے ترکی میں، اور اس کے لیے. اور آئی تھنک ایک ڈرامہ آیا تھا ارطغرل، مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اور آئی تھنک اس کو دیکھنے کے بعد مزید ترکی میں ہو گیا کہ مزید جانے، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت اچھی اچھی جگہ بتائی گئی ہیں، تو اس لیے وہی گھومنے پھرنے کا شوق ہے، تو اس لیے میں وہاں جانا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ. اس کا مطلب آپ کی تھرلنگ اور ایڈونچرس ٹائپ آپ کی نیچر ہے کہ آپ یہ چیزیں کرنا پسند کرتی ہیں. جی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے لائف کو، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں نیو چیزیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور جو ٹائم ہے اس کو انجوائے کریں. یہ نہ دیکھیں کہ کل آپ وہ کریں گے، جو آج ہے اس کو بھی انجوائے کریں اور آنے والے کل کو بھی انجوائے کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ ہم نے کل وہ چیز انجوائے کرنی ہے، آج کا آپ دن اپنا مس کر دیں. ہر دن اپنی بالکل میموری صحیح. بنائیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کوئی بھی اپرچونیٹی مس نہیں کرے. میرا بھی یہی ہے کہ آپ کو جو موقع ملے اس کو لازمی اویل کریں. بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ٹائم پہ اس چیز کو اویل کر لیا جائے. ہونا بالکل نہ صحیح. ہونا بات کی بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی چاہیے. جی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ کو کنٹینٹ کریشن بھی پسند ہے، تو آپ کس طرح کا کنٹینٹ بنانا سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. مجھے یہی نیچر وائز اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کو بتائیں، کیونکہ میں خود بہت زیادہ ٹریولنگ کے ولاگ دیکھتی ہوں تو وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. جیسا کہ ابھی اگر آپ نہیں کر سکے تھے ٹریول، یا ابھی آپ اس وے میں نہیں ہے کہ آپ نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے کافی زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے، سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے، یہاں پہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے. تو اس لیے پھر میں چاہتی ہوں کہ اگر میں بھی کہیں کروں تو وہی چیز دوبارہ کہ میموری کریٹ آپ کی ہو جاتی ہے، اور اس لیے پھر مجھے اچھی لگتی ہے کنٹینٹ کریٹنگ بھی. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا خواب کیا ہے؟ ایک کامیاب پر اعتماد اور خود مختار خاتون تو بننا چاہتی ہیں، مستقبل میں آپ کا سب سے بڑا مقصد کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے. مستقبل میں میرا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں. مجھے بزنس میں بہت انٹرسٹ ہے، کسی بھی چیز کا بزنس ہو سا کہ میں اگر انسٹاگرام پہ میرا ایک پیج بھی ہے ایسا کہ ایلیگنٹ ٹچ بائی مومنا کے نیم سے، اس میں ڈفرینٹ ویڈنگ کریشن یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان میں میرا کافی انٹرسٹ ہے. میرا انٹیریئر ڈیزائننگ میں کافی انٹرسٹ ہے، پھر میرا کلاتھنگ میں ڈفرینٹ چیزوں میں انٹرسٹ ہے، تو وہ میں سب کچھ کرنا چاہتی ہوں. بیسکلی وہ ایک نام بزنس کی آ گیا،
تو وہ کرنا چاہتی ہوں میں بزنس، لیکن اے آئی کی ہیلپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ اے آئی سے کافی ایزی ہو گئی ہیں چیزیں، ویب سائٹ بنانا کافی آسان ہو گیا ہے، تو وہ میں کرنا چاہتی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں لوگوں کی بہت مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جتنا کماؤں، کہ میں اتنا کما سکوں کہ میں اپنے خواب بھی پورے کر سکوں اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے خواب بھی پورے کر سکوں اور ان کو بھی مدد کر سکوں۔ تو یہ چیز ہے، یہ میرا ڈریم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خواب پورے کرے انشاءاللہ، محنت جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ میں مجھے بس آپ ایک جو ہے کوئی اے آئی ٹیکنالوجی اور نئی اسکل سیکھنے کے بارے میں کوئی لڑکیوں کو پیغام دینا چاہتی ہیں، اپنی ٹین ایج کے حساب سے بھی لڑکیوں اور جو ہاؤس وائفس یا بڑی عمر کی ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک سب سے پہلے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ریحان اسکول کو جوائن کیا کیونکہ ہمیں یہ جوائن کرنا تھا، ہم سیکھنا چاہتے ہیں اے آئی کے ریلیٹڈ، آگے سکھانا چاہتے ہیں۔ میں بولتی ہوں کسی کو کسی چیز میں بھی انٹرسٹ ہے نا، تو وہ اس کے بارے میں ایکسپلور کرنا سٹارٹ کرے، اس کے بارے میں سیکھنا سٹارٹ کرے، اور جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا، آپ اسی کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، دوسری چیز کے بارے میں آپ نہیں سیکھ سکتے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دینا سٹارٹ کریں، سیکھنا سٹارٹ کریں چیزوں کو، اور لائف خود بہت آسان ہو جائے گی۔ اور یہ چیز کہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائے تاکہ آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے۔ آف کورس انسان ایسا ہے کہ دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو لائف میں کبھی نہ کبھی، لیکن آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ آپ کو خود کی ضرورت پڑے، آپ خود سے اپنا کام کر سکیں سارے، اور آپ خود اپنے آپ کے ہیلپر ہوں۔ تو آئی تھنک یہ کرنا چاہیے۔ اور لائف میں ایسا کہ لڑکیاں ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ آپ کو اسکلز آنی چاہیے جن میں آپ کا انٹرسٹ ہو، اور آئی تھنک اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اور بہت ساری، اور وومن سپورٹ بھی بہت ہوتی ہے، وومن بھی بہت سپورٹ کرتی ہے، اور انشاءاللہ سب جلدی گرو اپ ہو جائیں گی۔ تو یہ میں چاہتی ہوں کرنا۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ مومنہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنے سفر، تجربات، پسند اور مستقبل کے خواب شیئر کیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ سو آپ کے لیے بھی بیسٹ آف لک، جتنے بھی آپ کے ڈریمز ہیں وہ سب کمپلیٹ ہوں، اور انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں اور میں بھی۔ آمین، بہت شکریہ۔ آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور اگر انسان محنت کرے، ذمہ داری قبول کرے اور مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے بہت سی نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جو آپ کے خواب ہیں وہ پورا کرے، آپ کو محنت کا اجر ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے۔ آمین، بہت شکریہ۔ تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے انٹرویو سنا۔ یاد رکھیں، بڑے خواب دیکھیں، سیکھتے رہیں، مستقل مزاج رہیں، اور کبھی بھی آگے بڑھنا نہ چھوڑیں۔ یہ اسپرٹ ہونی چاہیے تو تبھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیشن اینڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔